اللہ کا شکر ہے، بس ابھی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ ابتدائی باتیں ہم پڑھ لیتے ہیں اصول حدیث کے متعلق۔ یہاں دو لفظ ہیں، ایک ہے اصول اور ایک ہے حدیث۔ تو اصول اصل کی جمع ہے، جبکہ حدیث کا لغوی معنی ہے بات چیت۔ آگے ہم ان کی الگ تعریف کریں گے، فی الحال اصول حدیث کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اصول حدیث کی تعریف یہ ہے، اصول حدیث ان قواعد و اصول کے جاننے کا نام ہے، ان قواعد اور اصول کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے راوی اور روایت کے حالات معلوم کیے جائیں۔ یعنی وہ قواعد، ضوابط جن کے ذریعے ہمیں کسی راوی کے حالات معلوم ہوتے ہیں، یہ اچھا تھا، برا تھا، ضعیف تھا، ثقہ تھا۔ اسی طرح ہمیں روایت کہتے ہیں وہ جو ایک بات حدیث ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، اس کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اصول حدیث کا موضوع کیا ہے؟ اصول حدیث میں بحث کی جاتی ہے سند اور متن کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں السند والمتن من حیث الصحۃ والسقم، کہ سند اور متن کے صحیح اور ضعیف ہونے کے اعتبار سے گفتگو کرنا، یہ اس علم کا موضوع ہے۔ کیوں اس میں گفتگو کرتے ہیں؟ غرض و غایت اس کی کیا ہے؟ تو اس فن کے ذریعے صحیح اور غیر صحیح کی معرفت حاصل ہوتی ہے، صحیح اور غیر صحیح کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور دونوں میں امتیاز یعنی جدائی اور فرق کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ ہم اصول حدیث اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ صحیح اور غلط کے درمیان، صحیح اور ضعیف کے درمیان ہم جدائی کر سکیں۔ کچھ اقوال ہیں اکابرین کے سند کے متعلق کہ بھئی سند کے لیے بحث کیوں ضروری ہے، سند کے اوپر اس قدر زور کیوں دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، مطلب یہ ہے کہ سند دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اور اگر یہ سند نہ ہو تو پھر جس کے دل میں جو جی چاہے وہ کہے، جو بات بھی آئے وہ کہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاسناد سلاح المومن، سند جو ہے مومن کا اسلحہ ہے۔ اگر مومن کے پاس یہ اسلحہ نہ ہو تو وہ کس طرح قتال اور لڑائی کرے گا۔ آگے آپ لوگوں سے سوال جو ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ تعداد روات کے لحاظ سے، یعنی راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا جواب آپ 2 بھی دے سکتے ہیں، 4 بھی دے سکتے ہیں۔ کس لحاظ سے؟ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی 2 قسمیں ہوں تو آپ نے کہنا ہے وہ 2 قسمیں یہ ہیں، حدیث متواتر، اور دوسرے نمبر پہ حدیث کون سی ہوگی؟ حدیث متواتر کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ متواتر کے مقابلے میں جو بولتے ہیں وہ ہے احاد۔ لفظ کیا بولتے ہیں؟ احاد۔ احاد واحد کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حدیث متواتر کی تعریف ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ حدیث جس کو روایت کرنے والے ہر طبقہ میں اس قدر ہوں، وہ حدیث جس کو جی یہ احاد ہے زبر کے ساتھ ہے کہ احاد ہے پیش کے ساتھ؟ دونوں طریقے سے میں نے دیکھا ہے، احاد بھی احاد بھی۔ ٹھیک، وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے ہر طبقہ میں اس قدر ہوں کہ ان سب کا کسی جھوٹی بات پر قصدن یعنی ارادتاً متفق ہونا، یا ان سب سے اتفاقاً جھوٹ کا صادر ہونا محال ہو۔ یہ کس کی تعریف ہے؟ حدیث متواتر کی۔ حدیث کو، کسی بھی حدیث کو متواتر اس وقت کہیں گے جب اس میں یہ شرائط پائی جائیں: نمبر 1 راویوں کی تعداد کثیر ہو، نمبر 2 راویوں کی تعداد اس قدر کثیر ہو کہ کسی جھوٹی بات پر ان سب کے متفق ہونے کو عقل اور عادت محال سمجھے، نمبر 3 راویوں کے
راویوں کی کثرت کا یہ سلسلہ ہر دور میں ہو، ہر طبقہ میں ہو، شروع سے لے کر آخر تک ہو۔ نمبر 4، روایت کا تعلق کسی امر حسی سے ہو، یعنی راوی کا بیان کرنا کسی چیز کو دیکھنے کے ساتھ ہو، سننے کے ساتھ ہو، چھونے کے ساتھ ہو، مشاہدہ کرنے کے ساتھ ہو، کوئی عقلی اور قیاسی بات نہ ہو، کیونکہ اگر بات ہوگی عقلی یا قیاسی، جس کا تعلق صرف عقل کے ساتھ ہو، جس کا تعلق صرف سمجھنے کے ساتھ ہو، پھر سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بولنے والا کچھ بولتا ہے، دوسرا راوی کچھ سمجھتا ہے، تو اس چیز کو متواتر نہیں کہیں گے۔ متواتر کا حکم یہ ہے، متواتر سے علم قطعی، علم یقینی، علم بدیہی حاصل ہوتا ہے۔ علم قطعی، یقینی، بدیہی اس علم کو کہتے ہیں جس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جس پر عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر اس کا تعلق اسلام سے ہو، دین سے ہو، تو اس کا منکر کافر ہوتا ہے، اور اگر اس کا تعلق عام دنیا کے امور سے ہو تو اس کا منکر پاگل اور بے وقوف ہوتا ہے۔ مثلا دن کے وقت سورج موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اگر کوئی کہے کہ دن کے وقت سورج موجود نہیں، تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، ہم اس کو کہیں گے یہ پاگل اور بے وقوف اور بے عقل قسم کا بندہ ہے۔ متواتر کی قسمیں کتنی ہیں؟ متواتر کی آپ نے لکھنا ہے 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی، متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کسے کہتے ہیں؟ متواتر لفظی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں متواتر ہوں، یعنی الفاظ بھی متواتر ہوں، الفاظ کا معنی اور مفہوم بھی متواتر ہوں، اور اس کے راوی اس قدر زیادہ ہوں کہ ان سب کا کذب پر اتفاق محال ہو۔ اس کی مثال دی جاتی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جی جی سر میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ تعداد روات سر یہ تو متواتر تو کی میں نے شروع میں یہی عرض کیا تھا کہ آپ دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تعداد روات کے لحاظ سے خبر کی بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کل 4 قسمیں ہیں۔ پھر وہ 4 قسمیں ہوں تو آپ نے کہنا ہے متواتر، مشہور، عزیز، غریب، اور اگر ہوں آپ کہیں بنیادی طور پہ 2 قسمیں ہیں تو پھر آپ نے کہنا ہے خبر متواتر، خبر احاد۔ متواتر کی قسموں کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ خبر احاد واحد کی جمع ہے، اس کی 3 قسمیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ بات ایک ہی ہے، بعض نے ان کو پھیلا کے بیان کیا ہے، بعض نے ان کو اس طرح بیان کیا ہے۔ پر المتواتر جی سر اگر ابھی پیپر میں آ جائے نا کہ انہوں نے کہا ہو کہ تعداد روات کے لحاظ سے حدیث کی کتنی قسمیں، آپ 4 لگائیں گے، آپ 4 لگائیں گے، اور چوتھا آپشن بھی ہو تو ہم نے کون آپ نے 4 لگانا ہے، آپ نے 4 لگانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ 4 ہیں۔ اور اگر بات اس طرح کہ بنیادی کتنی قسمیں ہیں، بنیادی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے 2 لگانا ہے۔ اچھا، متواتر کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے۔ متواتر کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے، جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے 70 سے زائد صحابہ ہیں اور انہی الفاظ میں روایت کرنے والے ہیں، تو لفظ بھی متواتر ہے، معنی بھی متواتر ہے۔ متواتر کی دوسری قسم ہے متواتر معنوی۔ متواتر معنوی وہ حدیث ہے جس کے الفاظ مختلف ہوں، ہر حدیث کے اپنے الفاظ تو مختلف ہوں، مگر ان مختلف الفاظ کا جو مجموعہ ہے ان سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہو، الفاظ کے مجموعے سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہو، ہم بیان کرنے میں الفاظ مختلف ہیں، انداز مختلف ہے۔ اس کی مثال بہت آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث منقول ہے۔ کسی نے کسی کیفیت کا تذکرہ کیا، کسی نے کسی کیفیت کا، کسی نے کسی موقع پر، کسی نے کسی موقع پر، ان تمام کا جو مجموعہ اور معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ یہ معنی متواتر ہے۔ وہاں کسی نے حجۃ الوداع کا موقع ذکر کیا، کسی نے نماز فرض کا موقع ذکر کیا، کسی نے کوئی اور واقعہ ذکر کیا، ٹھیک۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ سر متواتر معنی کیا دعا والی؟ جی جی، دعا والی مثال ہے جی۔ مشہور وہ حدیث ہے جسے کم از کم تین راویوں نے روایت کیا ہو۔ کتنے راویوں نے؟
کم از کم 3 راویوں نے. یہاں آپ کو بھلانے کے لیے تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ حدیث جس کو 2 سے زائد راویوں نے بیان کیا اسے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ وہ حدیث جسے 2 سے زائد راویوں نے بیان کیا ہو وہ مشہور ہے. وہ بھی دیکھیں، میں 2 سے زائد کہہ رہا ہوں، 2 سے زائد 3 ہی ہے. محمد بھائی اپنا کیمرہ آپ جی 2 سے زائد 3 ہی ہے، 2 سے زائد ڈھائی تو راوی بان ہی نہیں سکتے. تو اس لیے سوال کو غور سے پڑھنا. یہ بھلانے کے لیے اس طرح کر دیتے ہیں. ہمارے پیپر میں 2 سوال آئے ہوئے تھے جن کا ایک ہی جواب تھا، صرف بھلانے کے لیے کہ طلباء کو یقین ہے یا نہیں ہے. ہارون الرشید نے بیت الحکمت کی بنیاد کس نے رکھی؟ ہارون الرشید نے. ہارون الرشید کی قائم کردہ سائنس اکیڈمی کا نام کیا تھا؟ بیت الحکمت. یہ دونوں سوال آگے پیچھے آئے ہوئے تھے. بہرحال ہم مشہور کی تعریف پڑھ رہے تھے. مشہور کا معنی ہے مشہور ہونا، واضح ہونا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اور اصطلاح حدیث میں اس کی تعریف یہ ہے، مشہور وہ روایت ہے جسے کم از کم 3 راویوں نے روایت کیا ہو. مشہور کی مثال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اسی طرح طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ تمام مشہور کی مثالیں ہیں. مشہور کی مثال ہم نے لکھنی ہے سر، ذرا ہاں. آرام سے لکھوا دیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سالم اور محفوظ رہیں. سر المسلم من سالم میں ان کو دوبارہ دہرا دوں گا، پھر آپ آگے کلاس لیجیے، میں پھر ان کو دوبارہ دہرا. جی صحیح ہے. ٹائم کم ہے. جی اس کے بعد ہے عزیز. عزیز وہ حدیث ہے جسے کم از کم 2 راویوں نے روایت کیا ہو. عزیز کا معنی غالب ہے، عزیز کا معنی قلیل الوجود بھی ہے. تو عزیز اس کو کہتے ہیں جسے کم از کم 2 راویوں نے، یعنی کسی طبقہ میں 2 سے کم راوی نہ ہوں. اس کی مثال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ اردو زبان میں لکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. ٹھیک ہے. غریب تعداد روات کے لحاظ سے چوتھی اور آخری قسم کا نام غریب ہے. غریب وہ حدیث ہے جس کا صرف ایک راوی ہو، خواہ ہر طبقہ میں ایک راوی ہو یا کسی طبقہ میں ایک راوی ہو، اس کو غریب کہتے ہیں. غریب کی 2 قسمیں ہیں. غریب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. ایک ہے غریب مطلق اور دوسرا ہے غریب نسبی. کتنی قسمیں ہیں؟ غریب مطلق یا غریب نسبی. اس کو فرد مطلق اور فرد نسبی بھی کہتے ہیں. اچھا، تو ہم پڑھ رہے تھے غریب کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم کو کہتے ہیں فرد مطلق اور ایک کو کہتے ہیں فرد نسبی. فرد مطلق اور فرد نسبی کی تعریف ذرا مشکل ہے، کچھ اس میں توجہ کی ضرورت ہے، آپ وہ سن لیں. فرد مطلق وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں یعنی طبقہ تابعین میں غرابت ہو. آپ یوں سمجھیں اس کو آسان طریقے سے، فرد مطلق وہ روایت ہے جس کو صحابہ سے صرف ایک بندہ روایت کرے، جس کو صحابہ سے صرف ایک ہی آدمی روایت کرے. ٹھیک ہے. مثلا ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے ایک حدیث ایک ہی بندہ روایت کرتا ہے اور کوئی بھی ان کے ہزاروں شاگرد ہیں ان سے کوئی روایت نہیں کرتا، صرف ایک بندہ ہی روایت کرتا ہے. ہاں پھر اس بندے سے آگے کئی لوگ جا کے روایت کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے فرد مطلق. اس کو کیا کہیں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اوپر حدیث. جی جب آپ فرد مطلق سمجھ گئے ہیں، فرد نسبی کا سمجھنا بالکل آسان ہے. فرد نسبی وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں غرابت نہ ہو، یعنی کہ صحابہ سے 2 3 4 بندوں نے روایت کی ہے، لیکن آگے ان 2 3 4 بندوں میں سے صرف ایک خوش نصیب تابعی سے آگے کسی نے وہ حدیث لی ہے، باقیوں سے وہ حدیث کسی نے نہیں لی، تو اس کو کہتے ہیں فرد نسبی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرد نسبی. مثلا ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی کچھ لوگوں نے بیان کی ہے، حضرت
اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی، حضرت عائشہ سے بھی، اور بیان لینے والے بھی کئی شاگرد ہیں، 2 4 5 ہیں، لیکن ان 2 4 5 میں سے آگے صرف ایک بندہ روایت کرتا ہے، باقی اس حدیث کو روایت نہیں کرتے، تو اس کو فرد نسبی کہتے ہیں۔ حدیث غریب کی مثال انما الاعمال بالنیات، حدیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، یہ حدیث اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، معنی کے اعتبار سے متواتر ہے، لیکن جب بات سند کی جائے تو سند کے لحاظ سے تمام صحابہ میں سے یہ حدیث صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ غریب۔ سر کون سی حدیث انما الاعمال بالنیات؟ انما ہاں، اس کا معنی متواتر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کسی کو شک نہیں ہے، لیکن یہ حدیث بیان صرف کس نے کی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آگے شاگرد بیان کرتے ہیں، اور کوئی اس کا راوی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ جی ہاں سر، یہ انما الاعمال بالنیات فرد مطلق کی مثال ہے، ایسے ہی ہے نا سر؟ بالکل فرد مطلق کی مثال ہے۔ فرد نسبی کی مثال جی فرد نسبی، اس کی مثال کون سی ہے؟ سر یہ انما الاعمال بالنیات فرد نسبی کی مثال جو ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر خود تھا، خود ہیلمٹ، جیکٹ کی ہیلمٹ ہوتا ہے ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، والا رأسی المغفر، آپ کے سر پر جو تھا خود تھا، اس کو امام زہری سے صرف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام زہری جو تابعی ہیں ان سے صرف امام مالک نقل کرتے ہیں اور کوئی نقل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں۔ جی سر، جی سر۔ اچھا دیکھیں، حدیث کے آگے ایک اور تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے خبر واحد کی۔ خبر متواتر کی تقسیمات نہیں ہیں، بس متواتر لفظی معنوی۔ کیوں؟ خبر متواتر ہر حال میں قابل عمل ہے، ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ خبر متواتر پر عمل نہ ہو سکے، اس لیے خبر متواتر کے بارے میں بحث نہیں کرتے، بس اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ چونکہ باقی جو خبریں ہیں متواتر کے علاوہ ان پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں کافی بحثیں ہیں، تو آگے جتنی بھی تقسیمیں چلیں گی اسی کی چلیں گی۔ مثلا خبر واحد کی ایک تقسیم ہے کہ راویوں کے حالات اور صفات کے لحاظ سے، راویوں کے حالات اور صفات کے لحاظ سے خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں۔ راویوں کے حالات اور صفات کے لحاظ سے خبر واحد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 خبر مقبول اور نمبر 2 خبر مردود۔ خبر مقبول اس خبر کو کہتے ہیں جس کے تمام راوی معتبر اور ثقہ ہوں، یہ آسان تعریف ہے۔ خبر مقبول وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی معتبر اور ثقہ ہوں، اس کے مقابلے میں پھر خبر مردود وہ ہوگا جس کے راوی ثقہ اور معتبر نہ ہوں، تمام راوی نہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو۔ اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے خبر مقبول کی تقسیم۔ کیا پڑھیں گے؟ خبر مقبول کی تقسیم۔ خبر مقبول کی کئی قسمیں ہیں۔ خبر مقبول کی ایک تقسیم اس لحاظ سے بھی ہے کہ راویوں کے صفات میں فرق کے لحاظ سے، ایک تقسیم ہے کہ راویوں کے صفات کے لحاظ سے فرق، کہ ایک وہ خبر واحد ہے جس کے راوی انتہائی اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں، جس کو ہم صحیح لذات ہی کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کے راوی تھوڑے سے نیچے کم ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن وغیرہ۔ اسی طرح خبر مقبول یا حدیث مقبول میں کچھ قسمیں ہیں، آپس میں تعارض ہے یا تعارض نہیں، اس لحاظ سے جو ہم آگے پڑھیں گے، محکم، مختلف الحدیث، متوقف الحدیث وغیرہ۔ اور اسی طرح ایک خبر مقبول کی تقسیم اور بھی ہے کہ مضمون کی زیادتی ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے بعض احادیثوں میں مضمون کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، جس طرح مدرج وغیرہ ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے راویوں کی صفات میں فرق کے لحاظ سے، راویوں میں صفات کی فرق کے لحاظ سے خبر مقبول کی 4 قسمیں ہیں: صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی، حسن لغیرہ ہی۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم صحیح لذاتی پڑھتے ہیں۔ کسی بھی حدیث کو صحیح لذاتی اس وقت کہیں گے جب اس کی تعریف میں 5 شرطیں پائی جائیں۔
کسی بھی حدیث کو صحیح لذاتی کب کہیں گے؟ جب اس میں 5 شرطیں پائی جائیں۔ اب آپ وہ شرطیں سن لیں۔ وہ جس کے تمام راوی عادل ہوں، نمبر 1 شرط یہ ہے کہ جس کے تمام راوی عادل ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ تمام راوی تام الضبط ہوں۔ ضبط کہتے ہیں حافظے کو، یاد رکھنے کو، یعنی ان کا حافظہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو، قوی ہو۔ تیسرے نمبر پہ شرط یہ ہے وہ حدیث متصل و سند ہو، اس حدیث کی سند متصل ہو۔ سند کے متصل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک بندہ جو دوسرے سے روایت کر رہا ہے اس سے ملاقات بھی اس کی ثابت ہو اور اس سے واقعی اس نے حدیث سنی بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ درمیان میں کوئی بندہ گرا ہوا ہے۔ اور چوتھی شرط اس کے لیے یہ ہے وہ حدیث شاذ نہ ہو، وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کے متعلق آپ پڑھیں گے، شاذ اس کو کہتے ہیں جس میں ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، نچلے گریڈ والا اوپر والے گریڈ کی مخالفت کرتا ہے، مضبوط اپنے سے زیادہ مضبوط کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ تمام شاذ کی تعریف ہیں۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ حدیث معلل نہ ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو، یعنی حدیث کے اندر کوئی ایسی علت، کوئی ایسی وجہ نہ ہو جو حدیث کے مقبول ہونے میں مانع اور رکاوٹ ہے۔ تو اب ہم جب اس کی تعریف تسلسل کے ساتھ کریں گے تو ہم یوں کہیں گے حدیث حسن صحیح لذاتی وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل کامل الضبط ہوں، اس کی سند متصل ہو، نیز اس میں کوئی شذوذ اور علت بھی نہ ہو۔ 3 شرطیں ایسی ہیں جو اس کے اندر موجود ہوں اور 2 شرطیں ایسی ہیں جن سے وہ پاک ہو، یعنی شذوذ سے پاک ہو، معلول ہونے سے پاک ہو۔ بات سمجھ آ گئی تو میں آگے چلتا ہوں۔ جی سر، جی سر۔ جی عادل اور سکہ مطلب اس کا ایک ہی مطلب ہے؟ عادل کا مقصد، جی عادل کا مقصد یہ ہے کہ راوی فاسق فاجر نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو، اس کو عادل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ عادل ہوگا تو ثقہ بھی ہوگا۔ ثقہ ہونے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، ٹھیک؟ لیکن عدالت کے جی جس طرح ثقہ ہونے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے، اس طرح ثقہ ہونے کے لیے دیگر چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جی بہن، جی 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 سر، یہ مقبول کی تقسیم کس لحاظ سے بتا رہے ہیں؟ راویوں میں فرق ہونے کے لحاظ سے؟ راویوں کے صفات کے لحاظ سے، راویوں میں صفات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یہ ہے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھی ہے۔ جبیر بن مطعم، ٹھیک ہے، جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، ان سے ان کا بیٹا روایت کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ سورۃ طور۔ تو یہ صحیح لذاتی ہی حدیث ہے۔ باقی صحیح لذاتی ہی کے درجے ہیں وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں حسن لذاتی کی طرف۔ سر ادھر ایک سر یہ آگے جائیے سر۔ حسن لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی صحیح لذاتی میں معمولی سا فرق ہے۔ اگر آپ کو صحیح لذاتی کی تعریف یاد ہے تو پھر یہ مشکل نہیں ہے۔ تو حسن لذاتی وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں وہی تمام شرائط موجود ہوں جو صحیح لذاتی میں سوائے ضبط کے، اس میں ضبط ذرا ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں کہیں گے حسن لذاتی وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی عادل مگر ان میں سے کوئی خفیف الضبط ہو اور اس کی سند متصل ہو، حدیث شاذ اور معلول بھی نہ ہو۔ خفیف الضبط کا معنی یہ ہے کہ اس کے حافظے میں معمولی سی کمی آ جائے، ٹھیک، زیادہ نہیں، معمولی سی کمی۔ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں۔ حسن لذاتی کی مثال یہ ہے، حضرت ابو حضرہ فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ جنت کے دروازے کہاں ہیں؟ تلواروں کے ساتھ۔ جی، ان میں ایک راوی ہے جعفر بن سلیمان۔ اس حدیث کو بیان کرنے میں ایک راوی جعفر بن سلیمان ہے، ان کا تھوڑا سا حافظہ کمزور تھا، باقی عادل تھا، بس اس کا تھوڑا حافظہ کمزور تھا۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں صحیح لغیرہ کی طرف۔ صحیح جی، اس میں صحابی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، صحابی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں روایت کرنے والے، باقی اس میں جعفر بن سلیمان نام کے ایک شخص جو ہیں وہ تابعی نہیں، وہ صحابی نہیں ہیں، وہ سلسلہ روات کے ایک راوی ہیں،
وہ ذرا ان کا حافظہ کمزور تھا۔ صحیح لغیر ہی اس حدیث کو کہیں گے جو اصل کے اعتبار سے حسن لذات ہی ہے، جو اصل کے اعتبار سے حسن لذات ہی ہے، مگر وہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہو اور راوی میں ضبط کی جو کمی رہ گئی تھی اس کی تلافی ہو گئی ہو۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ جی دیکھیں، اگر مختلف راوی جو اس حدیث کو روایت کیا ہو اس کے علاوہ، جی اس کے علاوہ مختلف جب اس کی سندیں مل جاتی ہیں تو اس کے پاور میں جو کمی آ چکی تھی دوسروں نے اس کو سہارا دے دیا، ٹھیک ہے، اب اس کی پاور زیادہ ہو گئی ہے، اب وہ حسن سے نکل کر صحیح کے درجے میں چلا گیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ حسن سے صحیح کے درجے میں گیا ہے اپنی طاقت کے بال بوتے پر یا دوسروں کی طاقت کے بال بوتے پر۔ جب ہم نے غور کیا تو وہ دوسری سندوں کی بال بوتے پر گیا ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے صحیح لغیر ہی، کہ یہ غیر کی وجہ سے صحیح ہے، دوسروں کی وجہ سے صحیح ہے کہ وہ راوی میں کمی آ گئی تھی حافظے میں، وہ دور ہو گئی ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی سمجھ نہیں آئی۔ نہیں آئی؟ صحیح لغیر ہی۔ دیکھیں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا ڈر اور خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو فرض کرا دیتا۔ یہاں پہ ایک راوی ہیں، یہاں پر ایک راوی ہیں محمد بن عمر ان کا نام ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد بن عمر۔ ان کا حافظہ ذرا کمزور ہے، لیکن یہی حدیث دیگر لوگوں نے بھی روایت کی ہے، اس میں محمد بن عمر کا نام نہیں ہے۔ یہی حدیث مروی ہے لیکن اس میں محمد بن عمر کا نام نہیں ہے، لیکن بات یہی ایک ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دیکھیں اس کے حافظے میں کمی تھی، ممکن ہے کہ اس نے غلطی کی ہو یا ممکن ہے یہ صحیح سے نیچے آ گیا ہو، لیکن 10-20 بندے اور جو بیان کر رہے ہیں اب اس وجہ سے اس کو حسن نہیں کہیں گے، حسن سے اوپر لے جائیں گے صحیح لذات ہی تک، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب کمی پوری ہو جاتی ہے تو صحیح لغیر ہی صحیح کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ جی کمی پوری ہو گئی، حسن ہم نے اس وجہ سے کہا تھا نا کہ وہ حافظے میں کمی تھی، وہ کمی ہو گئی پوری، اب ہم لے جائیں گے اس کو صحیح میں۔ پھر صحیح میں ہم اصل میں تو نہیں کہیں گے، صحیح لذاتی کیوں نہیں کہیں گے؟ یہ آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ اس کو صحیح لذاتی کیوں نہیں کہیں گے؟ تو اس وجہ سے نہیں کہیں گے کہ یہ بذات خود صحیح نہیں ہے، اس کو صحت کا درجہ دوسری سندوں نے دیا ہے، غیروں نے دیا ہے اس کو صحت کا درجہ، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ صحیح لغیر ہی ہے، ٹھیک؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حسن۔ اوپر جو مثال ہے نا جی آپ نے جو کہا وہ صحیح وہ ہے حسن لغیرہ، اس کی تعریف سن لیں۔ وہ حدیث ہے جس کا ضعف تعدد سند کی وجہ سے ختم ہو گیا ہو، جس کا ضعف تعدد سند کی وجہ سے ختم ہو گیا ہو۔ اب کیا مطلب اس کا؟ تو آپ اس کی تعریف یوں کریں، حسن لغیرہ وہ ضعیف حدیث ہے، وہ ضعیف حدیث ہے جس کی سندیں متعدد ہوں، جس کی کئی سندیں ہوں، جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعف سے نکل کر حسن کے درجے میں آ جاتی ہے، بشرطے کہ ایک شرط یہ ہے کہ اس میں ضعف کا سبب راویوں کا جھوٹا ہونا نہ ہو، راویوں کا جھوٹا ہونا نہ ہو یا راویوں کے فاسق فاجر ہونا نہ ہو، بلکہ اس وجہ سے کہ راوی کا حافظہ خراب تھا یا راوی مجہول الحال تھا یا روایت کے اندر انقطاع تھی، اب کئی سندیں مل گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ حدیث حسن کے درجے تک آ جاتی۔ دیکھیں 8 ایک جھوٹا بندہ حدیث بیان کرے اس کی حدیث ضعیف ہے، 10 جھوٹے بندے مل کے حدیث بیان کریں حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث حسن نہیں بنتی۔ لیکن ایک راوی ایسا تھا جس کا حافظہ خراب تھا، وہ تو اس کا حافظہ خراب تھا، دوسرے کا بھی خراب تھا، تیسرے کا بھی خراب تھا، لیکن 5-6 خراب حافظے والے مل کر ایک ہی بات کر رہے ہیں نا، تو اب ہم کہیں گے کہ ایک بندہ بھول سکتا ہے، 2 بھول سکتے ہیں، 3 بھول سکتے ہیں، یہ سب تو نہیں بھول سکتے، لہذا اس حدیث کو ہم کہیں گے یہ ضعیف نہیں ہے، یہ حسن ہے، کہ اتنے مل گئے ہیں سندیں اس کی کہ اب یہ ضعف سے نکل کر حسن کے درجے میں آیا ہے، لیکن حسن کے درجے میں غیر کے سارے سے آیا ہے، اس وجہ سے اس کو حسن لغیرہ ہی کہیں گے۔ جی مثال یہ ہے کہ ایک ضعیف راوی بیان کرتا ہے حدیث کہ تزوجت علی نالین، کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی 2 جوتوں کے حق مہر پر، ٹھیک ہے؟
اب اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں حضرت عاصم، ان کا حافظہ کمزور تھا، لیکن یہی حدیث حضرت عمر سے، حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت عائشہ سے مروی ہے، اس میں یہ ابو عاصم نہیں ہے اور راوی ہے، اس میں عاصم کے علاوہ کوئی اور راوی ہے۔ اب دیکھیں وہ جو ضعف تھی وہ کمی ہو گئی ہے پوری، تو اس کو کہیں گے حسن لغیرہ۔ سمجھا۔ جی آگے چلتے ہیں، حدیث مقبول کی دوسری تقسیم کی طرف، جو ہم نے کہا تھا عمل ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے ہے۔ حدیث مقبول کی کس حدیث پر عمل کریں گے، کس حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ حدیث مقبول میں سے بعض حدیثیں ایسی ہوتی ہیں دونوں درست ہوتی ہیں، لیکن اور قابل عمل بھی دونوں تھیں، لیکن ایک پہلے زمانے کا تھا، ایک بعد کے زمانے کا تھا، ایک کو ناسخ کہیں گے منسوخ کہیں گے۔ تو اب ہم نے شروع اس طرح کرنا ہے اس ٹاپک کو کہ حدیث مقبول کی قسمیں معمول بھی اور غیر معمول بھی کے لحاظ سے، عمل اور عدم عمل کے لحاظ سے، عمل کرنے یا عمل نہ کرنے کے لحاظ سے حدیث مقبول کی درج ذیل قسمیں ہیں۔ حدیث مقبول کی درج ذیل قسمیں آپ ان کو ساتھ بھی کر سکتے ہو، آپ ان کو پیچھے آپ نے بات کی ہے، جی جی سر پیچھے آپ نے بات کی ہے خبر واحد کی تقسیم متعارض ہونے، معمول بھی اور غیر معمول بھی۔ آپ دونوں لحاظ سے اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو دونوں لحاظ سے کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں باہمی تعارض ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے، یا آپ یوں کہیں حدیث کے قابل عمل ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے درج ذیل قسمیں۔ محکم نمبر 1 محکم ہے، اور ہم اس کو خبر واحد کی تقسیم کہیں گے کہ سر مقبول کی تقسیم کہیں گے؟ خبر مقبول کی ہے، خبر مقبول کی ہے، واحد میں تو جی خبر مقبول کی بات چل رہی ہے نا۔ پہلے نمبر پر ہے محکم۔ محکم کا لغوی معنی آپ کو آتا ہے مضبوط، پختہ۔ محکم وہ حدیث ہے جس کے مقابلے میں کوئی مخالف حدیث اس درجے کی نہ ہو۔ محکم وہ حدیث ہے جس کے مقابلے میں کوئی مخالف اور معارض حدیث نہ ہو، یعنی ایک حدیث کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کے مقابلے میں اس درجے کی کوئی اور حدیث نہ ہو۔ عام طور پہ جتنی بھی حدیثیں، اکثر حدیثیں اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ اس کی آپ مثال سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا، بغیر وضو کے نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ایسی موجود نہیں جس کا مفہوم یہ ہو کہ وضو کے بغیر بھی نماز قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح خیانت کا صدقہ اللہ پاک قبول نہیں کرتا، مال غنیمت سے خیانت کر کے، چوری کر کے بندہ صدقہ کرے، وہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں جس کا مفہوم یہ نکلتا ہو کہ خیانت سے کیا گیا صدقہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ محکم۔ محکم کا لغوی معنی پختہ۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مختلف الحدیث۔ مختلف الحدیث دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مختلف الحدیث وہ مقبول حدیث ہے اسی درجہ کی دوسری حدیث اس کے معارض اور مخالف ہو۔ مختلف الحدیث وہ مقبول حدیث ہے اسی درجہ کی دوسری حدیث اس کے معارض اور مخالف موجود ہو، البتہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، البتہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو، دونوں کو جمع کر کے تطبیق دے کر۔ تطبیق کہتے ہیں ہر حدیث کا ایسا مطلب بتانا کہ دونوں کا موقع محل الگ الگ ہو اور جو ہمارے ذہنوں میں تعارض آ رہا ہے وہ بھی دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہو، دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو۔ بعض دفعہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں حدیث پڑھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ یار اس حدیث میں اس طرح ہے، دوسری حدیث میں اس طرح ہے، حالانکہ ان دونوں حدیثوں کا مطلب اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری سمجھ میں تعارض آ رہا ہوتا ہے وہ ختم۔ اب اس کی آپ کو مثال دیتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتی، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، ولا طیرہ، اور بدفعلی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں مشرکین جب سفر وغیرہ کے لیے جاتے تو وہ پہلے پرندہ ایک چھوڑتے، وہ پرندہ اگر دائیں جانب جاتا تو کہتے کہ سفر میں خیر ہے، اور اگر پرندہ بائیں جانب جاتا تو کہتے سفر میں شر ہے۔ اسی طرح اگر وہ سفر میں جا رہے ہوتے، راستے میں بلی کو دیکھ لیتے تو کہتے یہ بلی منحوس ہے،
اس سفر میں ہمارے لیے نحوست ہے، واپس آ جاتے. اس قسم کی وہ بد شگونیاں لیتے تھے. جس طرح ہمارے یہاں کوئی بندہ آ جائے اور لائٹ چلی جائے، کہتے ہیں کہ یار یہ بدبخت ہے کہ اس کے آنے کی وجہ سے لائٹ چلی گئی. حالانکہ پاکستان کی لائٹ کا کیا ٹائم ٹیبل ہے؟ کسی کو کرنٹ لگا ہوا ہو اور کہیں لائٹ چلی جائے یار جی، تو یہ بد فعلی لینا، اس طرح کی باتیں کرنے کا شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لا ادوا کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیماری دوسرے بیماری سے لگ جائے. بالکل واضح حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑھی کے مرض سے ایسے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو. یعنی ایک بندہ شیر کو دیکھتا ہے تو کتنا زور زور سے بھاگتا ہے، اسی طرح کوڑھی کے بیماری، یہ ایک بیماری ہے. کوڑھی کی بیماری کون سی ہے ذرا بتائیں؟ سر وہ جسم سارے جسم پر دانے نکل آنے. جی جی، سر جزام جزام اس کو کہتے ہیں. جی جی، جزام جزام کہتے ہیں. اب اس کو کہتے ہیں جزام. مجزوم سے ایسے بھاگو، جزام والے سے ایسے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو. پہلی حدیث کو بھی ذہن میں رکھو، اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھو. تعارض ہے یا نہیں ہے؟ جی تعارض ہے. اب اس تعارض کو کیسے دور کرتے ہیں؟ جی جی، اس تعارض کو دفع کرنے کی کئی صورتیں ہیں دور کرنے. جی جی دوسرا حدیث جو ہے جی جی یہ دوسرا حدیث کو سب ذرائع پہ محمول کریں گے. سب ذرائع پہ دوسرے حدیث کو ہم سد ذرائع پہ معمول کریں گے. کیا مقصد؟ یعنی لوگ بد اعتقادی میں مبتلا نہ ہو جائیں، احتیاط کے طور پہ. ٹھیک ہے، دوسری حدیث کا مقصد یہ ہے احتیاط کے طور پہ. پہلی حدیث کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تقدیر کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ بس یہ اسباب ہیں، انہی سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے تقدیر میں بیماری نہ ہو اور تم کسی بیمار کے ساتھ رہو تمہیں بیماری لگ جائے. لا ادوا، ایسا نہیں ہے. سفر میں مصیبت کا آنا، خوشی کا آنا، یہ تقدیر کی جانب سے ہے، یہ پرندوں یا بلیوں کی وجہ سے نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں. آگے ایک قسم ہے ناسخ منسوخ. دو حدیث ہیں، دونوں ایک درجے کی ہیں اور دونوں کے اندر بظاہر تضاد ہے. تطبیق بھی ممکن نہیں ہے، ایسی صورت کا نکالنا بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. پھر ہم اب دیکھیں گے، آگے غور و فکر کریں گے. ہمیں معلوم ہوا کہ ایک حدیث کا حکم پہلے زمانے میں تھا، دوسری حدیث کا حکم بعد کے زمانے میں ہوا. تو اب ہم کہیں گے پہلے والا جو حکم ہے اور پہلے والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے اور دوسری حدیث اس کے لیے ناسخ ہے. اب اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم ان کی زیارت کر سکتے ہو. لہذا وہ جو منع ہے وہ منسوخ ہے، اب حکم کیا ہے؟ قبروں کی زیارت کرو. ایک اور حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بنے ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا. ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وضو نہیں کیا، نماز پڑھائی. تو اب ان میں بظاہر تعارض ہے، تطبیق بھی ممکن نہیں ہے. تو اب ہم کہیں گے وہ حدیث منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے. لہذا اب اگر کوئی آگ سے بنی ہوئی چیز کھائے تو صرف اس کھانے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ان کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں؟ ناسخ منسوخ. آپ کیا کہیں گے؟ وہ احادیث جو باہم متعارض ہوں. دوسری صورت یہ بھی ہے نا کہ ہم اس سے وضو، وہ جو اصطلاحی جس طرح عام ہے نا وہ نہیں مراد لے سکتے، وضو لغوی بھی مراد لے سکتے ہیں، وہ معنی بھی آپ کر سکتے ہیں. جی جی وہ بھی مراد لے سکتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر ہم اس کو محسوس نہ مانیں. جی جی. تو یہ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تین قسمیں ہو گئیں، محکم، مختلف الحدیث. لیکن اگر آپ ناسخ منسوخ دونوں کو الگ الگ کرو تو پھر آپ کی قسمیں ہو گئیں 4. آگے ایک اور قسم ہے، تین قسمیں ہم نے لکھنا ہے کہ 4 لکھنا ہے؟ آپ جس طرح آپ کی مرضی ہے. بعض کتابوں میں 4 بھی لکھا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے کم کر کے لکھی ہیں. ڈاکٹر حمید اللہ نے ان دونوں کو ایک ہی لکھا ہے، ایک ہی شمار کیا ہے. تیسرے نمبر پر ہے، چوتھے نمبر پہ 2 متعارض حدیثیں جو صحت میں ایک درجہ کی ہوں، نہ تو ان میں تطبیق ممکن ہو، نہ کسی کا مقدم ہونا یعنی پہلے ہونا معلوم ہو، نہ کسی کا بعد میں ہونا معلوم ہو. اب ہم دیکھیں گے ان میں سے ایک کو دوسری پر ترجیح ممکن ہے یا نہیں. اگر ایک کو کسی وجہ سے ترجیح ممکن ہو تو جس کو ترجیح دیں گے اس کو کہیں گے راجح، اور جس کے اوپر ترجیح دیں گے اس کو کہیں گے مرجوح. سمجھ آ گئی یہ بات؟ سر یہ کون
راجی اور مرجو والی سر یہ مختلف الحدیث تو وہ ہے نا جو تطبیق دے سکتے ہیں مختلف تطبیق نہیں دے مختلف الحدیث میں ہے تطبیق دے سکتے ہیں. اب ہم نے تطبیق سے اگلے سیڑھی پہ جانا ہے. بھئی ہم تطبیق بھی نہیں دے سکتے. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے زمانہ دیکھیں دونوں ایک زمانے کی ہیں یا زمانہ الگ الگ ہے. ہم نے دیکھا زمانہ الگ الگ ہے. ہم نے کہا پہلا منسوخ ہے دوسرا ناسخ ہے. اب ہم اس سے بھی اوپر چلے گئے ہیں. تطبیق بھی ممکن نہیں, زمانے کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ کس کا زمانہ پہلے ہے کس کا زمانہ بعد میں ہے. اب ہم نے ایک اور چیز میں دیکھنا ہے کہ راجح مرجوح دیکھیں گے ان میں سے کسی کو دوسرے پر ترجیح دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. ہم نے دیکھا کہ ایک کو دوسری پر ترجیح دی جا سکتی ہے, تو جس کو دی جا سکتی ہے اس کو راجح کہیں گے, جس پر دی جا سکتی ہے اس کو مرجوح کہیں گے. اور یہ آپ متوقف الحدیث کی مثالیں بتا رہے ہیں, راجح مرجوح کی بات کر رہے ہیں. راجی مرجو کی بات ہے. یہ چوتھا قسم ہے. جی جی یہ چوتھی قسم ہے. جی سر یہ چوتھی قسم ہے نا, جی جی یہ قسم یہ الگ قسم ہے. ہاں. آگے چلتے ہیں متوقف فی پر چلتے ہیں. جی جی ترجیح کس لحاظ سے دیکھی جائے گی؟ ترجیح مختلف لحاظ سے دیکھی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے, اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس راوی تک بیان کرنے والے 5 بندے ہیں. دوسری حدیث ہے اس راوی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو بیان کرنے والے 3 بندے ہیں. اب ہم کہیں گے یار اس میں 5 بندے ہیں, ہو سکتا ہے 5 بندوں میں سے ایک درمیان میں بھول گیا ہو, اور جہاں 3 بندے ہیں جہاں واسطے کم ہیں اس کی سند مضبوط ہے. جب واسطے جس بات میں واسطے کم ہوتے ہیں تو اس میں بات اتنی مضبوط ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے بھی ترجیح دے دی جاتی ہے. اسی طرح 2 حدیثیں آ جاتی ہیں مثلا آپس میں ان کا تعارض ہے اور ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ زمانہ کس کا پہلے ہے کس کا بعد میں. ہم نے دیکھا ایک حدیث بخاری شریف میں ہے ایک ابن ماجہ میں ہے, تو ظاہری بات ہے بخاری شریف کی حدیث تو درجہ بخاری کا بلند ہے نا. ہاں یہ تب ہوگا باقی سب چیزوں میں برابر ہوں, یعنی ان کا بالکل درجہ ایک ہی ہے, دونوں صحیح ہیں, لیکن ایک بخاری میں ہے ایک ابن ماجہ میں. ہم کہیں گے بخاری والی کو ترجیح ہے, بھائی وہ کتاب بلند ہے درجے میں. اب آخری قسم جو ہے 2 حدیثیں ہیں. مثال بتا دیں. جی جی مثال بتا دیں. متوقف کی نہیں اس کی یہ جو راجح ہو مرجو کی اس کی مثال. اس کی مثال تو آپ کو میں اب کیا بتاؤں, کوئی اس وقت ذہن میں نہیں ہے. سر یہ راجی اور مرجو ہی ہے ایک حساب سے, یہ جو ناسخ اور منسوخ ہے. نہیں بھائی, ناسخ منسوخ میں سے منسوخ پہ بالکل عمل نہیں کر سکیں گے. منسوخ تو ختم ہے, کیونکہ منسوخ میں ہمیں زمانے کا پتہ ہوتا ہے. منسوخ میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ حدیث فلاں زمانے کی ہے یہ حدیث فلاں زمانے کی ہے. راجح مرجوح میں ہمیں زمانے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی حدیث کس زمانے کی ہے, کس کا زمانہ پہلے ہے کس کا زمانہ بعد میں. ٹھیک ہے, اتنا بڑا فرق ہے ان دونوں میں. آگے بات سمجھ تو آگے چلتا ہوں. جی آگے آخری قسم میں متوقف فی کی توقف کا معنی ٹھہرنا. یہ اب آپ نے ان سب سے آگے بڑھ جانا ہے. آپ نے کہنا ہے 2 حدیثیں ہیں دونوں صحیح ہیں, دونوں کا مفہوم متعارض ہے, دونوں میں تطبیق بھی ممکن نہیں ہے, دونوں کو ناسخ منسوخ بھی نہیں بنا سکتے, دونوں میں سے کسی کو ناسخ منسوخ بھی نہیں بنا سکتے, اور ہمارے پاس کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک کو راجح اور ایک کو مرجوح قرار دیں گے. تو اب ہم کہیں گے متوقف الحدیث کہ اب ہم توقف کریں گے, ٹھہرے رہیں گے, دونوں میں سے کسی پر عمل نہیں کریں گے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں یہ بہت کم ہوتا ہے. مثلا اس کی تعریف آپ یوں کریں گے 2 متعارض حدیثوں میں تطبیق بھی ممکن نہ ہو, نسخ بھی ممکن نہ ہو, ترجیح بھی ممکن نہ ہو, تو دونوں حدیث پر عمل کرنے سے توقف اور ٹھہراؤ ہوگا. اس وجہ سے اس کو متوقف ہی کہتے ہیں. حدیث مقبول کی تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں. حدیث مقبول کی تیسری قسم کے متعلق آپ کو بتلایا تھا کہ وہ کس لحاظ سے تیسری قسم زیادتی کے لحاظ سے, اسی طرح بتایا تھا نا. جی سر مقبول کی قسم بتا رہے ہیں زیادتی جی 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 سر ایک بات کہوں, جی جی میرے خیال میں بہت ٹف سبجیکٹ ہے. آج کی رہی حدیث کا سبجیکٹ کتنا ہی کافی ہے, کل اور پڑھیں گے پھر یاد نہیں رہے گا.